میں نت نئی گفتگو لیے آتا ہوں اس لیے کہ موٹیویشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو چیخو پکار کر کے ہم ایک ہی بات بار بار بتائیں کہ جوانوں جاگو، بڑھاپے سے پہلے جاگو، اور بوڑھے لوگوں بھاگو، موت سے پہلے صحت یاب ہو جاؤ۔ بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے۔ موٹیویشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نالج بھی دیتا رہے، آپ کو یہ بھی بتاتا رہے کہ دنیا کہاں تھی، کہاں سے کہاں پہنچی، کیسے کیسے بھاگے، کیا ہوا، کس کس نے کہاں کہاں میدان مارا، تو آپ کیوں پیچھے ہیں؟ آپ بھی میدان مار لیجیے۔ آپ دیکھ لیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور ہر روز نت نئی باتوں کے ساتھ، نئے کنٹینٹ کے ساتھ میں سامنے دکھائی دیتا ہوں۔ بر اعظم افریقہ ٹوٹ رہا ہے۔ بر اعظم افریقہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ انہونی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ مشرقی افریقہ کے ملک کینیا کے جنوب مغربی علاقے میں واقع نیروک ہائی وے کو کاٹتی ہوئی ایک وسیع دراڑ زمین کی سطح پر نمودار ہو گئی ہے۔ یہ دراڑ 35 کلومیٹر تک کھنچ چکی ہے، اور بعض مقامات پر اس کے دونوں کنارے ایک دوسرے سے 50 فٹ کی دوری پر جا چکے ہیں۔ علم ارضیات میں ایسے مظہر کو بر اعظموں کا سرکنا کہا جاتا ہے۔ زمین اندر سے مردہ نہیں بلکہ ایکٹیو ہے، اور اس کے اندرونی اوبال سے زمین کے مینٹل کے اوپری حصے اور کرسٹ پر قائم ٹیکٹونک پلیٹس ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں، اور انہی حرکات کی وجہ سے کانٹیننٹ پورے کا پورا بر اعظم کبھی ایک طرف سرکنا شروع کر دیتا ہے تو کبھی اس کے بڑے بڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ٹکڑے ایک دوسرے سے دور جانے لگتے ہیں، اور درمیان میں سمندر گھر آتا ہے۔ آج روئے زمین پر جتنے بھی خشکی کے بڑے بڑے ٹکڑے یعنی بر اعظم دکھ رہے ہیں، تو ان کی جسامت اور تعداد ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہے، بلکہ پچھلے لاکھوں کروڑوں اور اربوں سالوں کے دوران متعدد بار یہ ایک دوسرے سے ٹکرائے، ماں مدغم ہوئے، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ یہ سلسلہ ہماری زمین کی تشکیل کے بعد شروع ہوا، اب بھی جاری ہے، اور آئندہ اربوں سالوں تک یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ اگر آپ دنیا کے بر اعظموں کے کناروں کو دیکھیں تو وہاں آپ کو اس ارضیاتی مظہر کے بہت سارے سراغ مل جائیں گے۔ مثلا بر اعظم افریقہ کے مغربی کنارے اور بر اعظم جنوبی امریکہ کے مشرقی کنارے کے ارضیاتی لائنز بآسانی ایک دوسرے کے ساتھ پزل کے دو ٹکڑوں کی طرح فکس ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس پر یہ دونوں بر اعظم ایک دوسرے سے ہزاروں کلومیٹر دور واقع ہیں، اور درمیان میں وسیع و عریض بحر اوقیانوس کا جنوبی حصہ واقع ہے، مگر آج سے 14 کروڑ سال پہلے یہ دونوں خطے ایک بڑے بر اعظم کا حصہ تھے، جسے ارضیات دانوں نے پہچان کے لیے گونڈاوا کا نام دیا ہے۔ اگر اس سے بھی پیچھے چلیں تو آج سے لگ بھگ 40 کروڑ سال پہلے زمین کی خشکی کے تمام ٹکڑے گونڈاوا سے بھی بڑے ایک سپر بر اعظم کی صورت میں باہم مل گئے تھے، جسے ارضیات دانوں نے اس کا گوانڈا یہ نام دیا ہے۔ یہ پینجیا عظیم الخبثہ بر اعظم 20 کروڑ سالوں تک قائم دائم رہا، اور پھر یہ ٹوٹنا شروع ہوا، اور اس کے دو بڑے حصے بن گئے، شمالی حصہ یوریشیا اور جنوبی حصہ گوانڈاوا۔
गोविंदवाना आगे चलकर मजीद शिकस्त और रेख का शिकार हुए। यूरेशिया शुमाली निस्फ की तरफ सरक गया, जबकि गोविंदवाना जनूबी कुर्रे निस्फ कुर्रे की तरफ आ गया। यूरेशिया से मौजूद एशिया और यूरोप के दो बड़े आजम बन गए, जो पिंजिया की टूट फूट के बाद शुरू में तो एक दूसरे से जुदा हो गए थे, मगर फिर बाद में उनके किनारे कुछ कुछ मकामात पर एक दूसरे से जुड़ गए। उनके जुड़ने की वजह से रूस में यूराल की पहाड़ियां वजूद में आईं, जो कि आज भी एशिया और यूरोप की जमीनी सरहदी पट्टी कहलाती है। यूरेशिया की बनिस्बत गोविंदवाना ज्यादा मुतासिर हुआ। उसे अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बशमूल पाकिस्तान के मशरकी और जनूबी इलाके और जजीरा नुमा अरब खित्ते जुदा हुए और फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से सिरकते हुए मौजूदा मकामात पर आ गए। गोविंदवाना से सिर्फ दो खित्ते शुमाली निस्फ कुर्रे की तरफ सिरक कर आए। पहला इंडिया बशमूल पाकिस्तान का 2/3 हिस्सा इंडियन टेक्टोनिक प्लेट की सवारी करता हुआ आकर यूरेशिया से टकरा गया, जिनसे बरे आजम का इलाका वजूद में आया, और जहां दोनों प्लेट्स टकरा गए तो वहां कोह हिमालय और उसके पड़ोसी पहाड़ी सिलसिले वजूद में आए। जेर जमीन यूरेशियन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स की ये दो टकराव अब भी जारी है। दोनों अब भी एक दूसरे पर जोर आजमाई कर रहे हैं और धक्कम पेल कर रहे हैं, और नतीजे में कोह हिमालय की पहाड़ियां बुलंद से बुलंद तर होती जा रही हैं। उधर गोविंदवाना से दूसरा टुकड़ा यानी मौजूदा जजीरा नुमा अरब का खित्ता सिरकता हुआ यूरेशिया और अफ्रीका के दरमियान आकर अटक गया। गोविंदवाना का आखिरी बहादुर सपूत बरे आजम अफ्रीका अब भी टेक्टोनिक प्लेट्स की जद पर है। मशरकी अफ्रीका शिकस्त रीख और टूट फूट का शिकार हो रहा है। एक वसी दरार बन रहा है जहां से बिलाखिर समंदर घुसेगा और अफ्रीका को दो लख्त कर देगा। मौजूदा इथोपिया, तंजानिया और कीनिया एक जजीरे का रूप धार कर बहरे हिंद के पानियों की तरफ सिरक जाएंगे, ठीक वैसे जैसे करोड़ों साल पहले मुडगास्कर अफ्रीका से टूटकर अलहदा हुआ।